شاہین اب خینس کے اوپر چکر لگا رہا تھا اور تاریک رات میں اس کے پروں کی پھڑپھڑاہٹ دلوں میں خوف پیدا کیے دے رہی تھی، اور پھر اس بھیانک پن میں اس وقت اور اضافہ ہو گیا جب خینس نے غیر مانوس اور دل دہلا دینے والا بھیانک کہکا لگایا اور اپنی زنجیر کو ہلایا جس سے اب خون کے چھینٹے اڑ رہے تھے، پھر ان کی طرف بڑھا۔ وہ دونوں بھی خینس پر حملہ آور ہوئے، مگر ان کا کوئی بس نہ چلا، اور خینس نے ان دونوں کو تھوڑی ہی دیر کی کشمکش کے بعد ڈھیر کر کے رکھ دیا۔ ماروا ابھی دشمن پر حملہ کرنے کی تیاری ہی کر رہی تھی کہ خینس نے سارا کھیل ختم کر کے رکھ دیا تھا۔ ماروا پھر خینس کے قریب آئی اور تلوار واپس اس کی نیام میں رکھتے ہوئے اس نے مسکرا کر کہا، جس شخص کے تم محافظ ہو اسے دنیا کے ہر خوف سے بے پرواہ ہونا چاہیے۔ یقیناً تم معمولی انسانوں میں سے نہیں۔ اگر تم کسی فوج کے سپہ سالار ہوتے تو وہ دنیا کی کامیاب ترین فوج ہوتی۔ خینس مسکرا دیا، چلو اچھا ہوا تمہیں بھی یقین تو آیا کہ تم نے اپنے لیے غلط محافظ کا چناؤ نہیں کیا ہے۔ ماروا اور زیادہ مسکرا دی، یقین تو مجھے پہلے ہی روز سے تھا، تاہم اب اس میں اور زیادہ پختگی سی آ گئی ہے۔ خینس ماروا کے قریب آیا، پھر بڑی ہمدردی سے کہا، مجھے تمہاری امی کے قتل ہونے کا سخت صدمہ ہے۔ ماروا پیلی پڑ گئی، تھوڑی دیر تک اپنے ہونٹ کاٹتی رہی، پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، مگر کمال ضبط سے کام لیتے ہوئے اس نے جواب دیا، زرتشت کے خدا کو یہی منظور تھا، میں اس کے فیصلے کو نہایت صبر کے ساتھ قبول کرتی ہوں۔ خینس نے پھر پوچھا، اب کہاں چلنا چاہیے؟ ماروا نے اپنے آنسو پونچھ لیے، سیدھے گھر چلے، یہاں ہمارے لیے قدم قدم پر خطرہ ہے۔ توانا کا کیا کریں؟ اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں، میرا دل کہتا ہے وہ یقیناً بھاگ کر آپ ہی کے گھر گیا ہوگا۔ ہم ابھی یہاں سے روانہ ہو جائیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی اور خطرہ اٹھ کھڑا ہو۔ خینس نے اپنا گھوڑا واپس موڑ لیا۔ آؤ پھر۔ دونوں اپنے گھوڑے سر پر دوڑانے لگے۔ دوبارہ وہ واپس نصف میں آئے اور وہاں قیام کے بغیر وہ بزدہ کے راستے ہوتے ہوئے بخارا جا پہنچے۔ بخارا میں انہوں نے سرائے میں ایک رات قیام کیا اور پھر دوسرے روز وہ پھر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ ایک روز جب کہ وہ اپنی بستی کی چراگاہوں میں سے گزر رہے تھے تو بستی والے زور زور سے شور کرنے لگے، خینس آ گیا، خینس آ گیا، ہر طرف یہی الفاظ گونج رہے تھے۔ خینس جب ماروا کے ساتھ اپنے باغ کے پاس سے گزر رہا تھا تو باغ کے وسط سے احمد اور توانا نکلے اور راستے پر آ کر کھڑے ہو گئے، جس راستے پر خینس اور ماروا آ رہے تھے۔ ان دونوں کے کندھوں پر کدالیں تھیں۔ ان دونوں کے پاس آ کر خینس گھوڑے سے اتر گیا اور دونوں سے بغلگیر ہوا۔ ماروا بھی اپنے گھوڑے سے اتر گئی اور احمد کو سلام کیا۔ توانا نے جب ماروا کو دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے اپنی نگاہیں جھکا لیں اور بجھی ہوئی آواز میں کہا، افسوس میں تمہاری ماں کی حفاظت نہ کر سکا۔ ماروا نے روتی ہوئی آواز میں کہا، توانا اب تم غلام نہیں رہے، آج سے تم آزاد ہو اور میرے بھائی ہو۔ توانا آنسو پونچھ کر مسکرا دیا، میں تم جیسی بہن پر ہمیشہ فخر کروں گا۔ اس بار خینس بولا، تم نے بہت اچھا کیا توانا کہ تم یہاں چلے آئے۔ توانا کی آواز پھر ڈوب گئی، اس کے علاوہ میرا کوئی ٹھکانہ بھی نہ تھا۔ خینس احمد سے مخاطب ہوا، اہی آپ نے اسے کام پر کیوں لگا لیا ہے؟ احمد نے اپنی صفائی پیش کی، میں نے تو بہت منع کیا، کہتا ہے اگر مجھے کوئی کام کرنے نہیں دینا تو پھر میں یہاں نہیں رہوں گا، اپنا سر چھپانے کے لیے کہیں اور چلا جاؤں گا۔ خینس نے اس کی طرف دیکھا، توانا خود ہی بول پڑا، دیکھو خینس، اب میں غلام نہیں آزاد ہوں اور اس گھر کا ایک فرد ہوں، اس کے علاوہ تم مجھ سے چھوٹے بھی ہو، لہٰذا تم میرے کسی کام میں دخل اندازی نہ کرو گے۔
گھر کے ایسے کام کرنا میرا فرض ہے۔ خینس خاموشی سے مسکرا کر رہ گیا۔ احمد اور توانا ان کے آگے آگے چلنے لگے اور اسی طرح وہ بستی میں داخل ہو گئے۔ بستی کی عورتوں کی وہی شیریں آوازیں پھر سنائی دینے لگیں۔ جب وہ اپنے گھر میں داخل ہوئے تو سلامہ نے بھاگ کر خینس کو اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ مراجل اور دمنہ باری باری ماروا سے ملی۔ پھر سلامہ نے خینس کو چھوڑ کر ماروا کو لپٹاتے ہوئے تسلی دی، مجھے افسوس ہے بیٹی، تمہاری ماں قتل ہو گئی۔ اس غم کو بھول جاؤ اور مجھے ہی اپنی ماں سمجھو۔ میں تمہیں اس گھر میں خوش دیکھنا چاہتی ہوں اور آج سے تم اس گھر کی مالک ہو۔ ماروا سلامہ سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سلامہ، مراجل اور دمنہ ماروا کو سہارا دے کر زنانہ کمروں کی طرف چلی گئیں۔ احمد اور خینس بھی ان کے پیچھے پیچھے تھے۔ توانا دونوں گھوڑوں کو باندھ کر ان کی زینیں علیحدہ کر رہا تھا۔ 88 ہجری میں قتیبہ پھر اپنی آماجگاہ سے نکلا اور ترمز کے راستے دریائے جہون عبور کیا۔ اس کا ہراول دستہ لشکر سے کئی میل آگے پھریرے اڑاتا ہوا شمال کی جانب پیش قدمی کر رہا تھا۔ شمال کے ایک اہم شہر مشقت پر قتیبہ اپنے خونخوار لشکر کے ساتھ حملہ آور ہوا اور بغیر کسی رکاوٹ کے شہر کو فتح کر لیا۔ یہاں سے نکل کر اس نے ایک دوسرے شہر مسنا کا رخ کیا اور چند دنوں کی تگ و دو کے بعد اسے بھی فتح کر لیا۔ یہاں سے جب وہ واپس لوٹ رہا تھا تو چین کے بادشاہ کے بھتیجے نے ترکوں اور صفدیوں کے 2 لاکھ کے لشکر جرار کے ساتھ عقب سے قتیبہ کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ کچھ جرنیلوں نے مشورہ دیا کہ وقت کی نزاکت یہی ہے کہ پہلو بچا کر نکلے، مگر قتیبہ اپنے لشکر کی قلت کی پرواہ کیے بغیر واپس مڑا اور کسی خونخوار شاہین اور زخمی درندے کی طرح وہ 2 لاکھ کے لشکر پر حملہ آور ہو گیا۔ اس جنگ میں بازغیس کا حکمران نیزک، جس نے بنی تمیم کے کچھ لوگوں کو قیدی بنا رکھا تھا اور قتیبہ کے کہنے پر چھوڑ دیا تھا، وہ بھی اس جنگ میں قتیبہ کی طرف سے لڑ رہا تھا۔ شمالی علاقے کی ان جنگوں میں قتیبہ کا بہترین ساتھی ثابت ہو رہا تھا۔ شاہ چین کا بھتیجا اپنے 2 لاکھ کے لشکر کے باوجود زیادہ دیر تک جم نہ سکا۔ قتیبہ بن مسلم کچھ اس قدر سرعت اور خونخواری سے حملہ آور ہوا کہ 2 لاکھ کے لشکر کو اس نے اپنی مٹھی بھر فوج کے ساتھ پیچھے دھکیلتے ہوئے اس کے چھکے چھڑا کر اس کو شکست فاش دی۔ یہاں سے فارغ ہو کر 89 ہجری میں قتیبہ بن مسلم نے بخارا شہر پر حملہ کر دیا۔ شاہ بخارا نے نہایت جواں مردی اور ہمت سے مقابلہ کیا اور قتیبہ محاصرہ اٹھا کر واپس مرو لوٹ گیا۔ حجاج بن یوسف کو جب اس کی خبر ہوئی تو اس نے جنگ کا نقشہ بنا کر بھیجا اور ساتھ ہی ہدایات تفصیل سے لکھ کر بھیجی اور قتیبہ کو لکھا کہ دوبارہ حملہ کرو۔ 90 ہجری میں قتیبہ بن مسلم پھر بخارا پر حملہ آور ہوا۔ بخارا کے بادشاہ نے ترکوں اور صفدوں سے امداد طلب کی، لیکن مدد پہنچنے سے قبل ہی قتیبہ بن مسلم شہر کا محاصرہ کر چکا تھا۔ وہ جانتا تھا ترکوں اور صفدیوں کی امداد آنے سے اس کے لیے مسائل کھڑے ہو سکتے تھے، لہٰذا وہ بڑی تیزی سے شہر پر حملہ کرنے لگا۔ ترکوں اور صفدیوں کی امداد کی امید کی وجہ سے اہل بخارا کے حوصلے اس قدر بڑے ہوئے تھے کہ وہ شہر سے باہر نکلے اور شہر کے قریب ہی نہر کو عبور کر کے وہ مسلمانوں پر حملہ آور ہو گئے اور پہلے حملے میں ہی وہ اسلامی لشکر کو دھکیلتے ہوئے پیچھے لے گئے۔ اپنے پیچھے دھکیلے جانے پر مسلمانوں کو سخت غیرت آئی۔ اسی لمحہ لشکر کے ایک سمت سے تکبیر کی آوازیں بلند ہوئیں۔ مسلمانوں نے جب سر اٹھا کر دیکھا تو ان کا ہراول دستہ حرکت میں آیا تھا۔ پھر ان کے دیکھتے ہی دیکھتے ہراول دستہ زندگی اور موت کا کھیل کھیلتا رہا اور لگاتار تکبیر بلند کرتا ہوا اہل بخارا پر نئے انداز سے حملہ آور ہوا۔ اس نے دشمن کے قلب کو کاٹنا شروع کر دیا تھا اور اس کے سالار صالح بن مسلم، خینس بن یوسف اور نصر بن سیار بڑے ولولہ انگیز انداز میں حملہ آور ہو رہے تھے۔ وہ ہراول دستے کے آگے آگے تھے، ان کے لباس خون سے رنگین ہو چکے تھے
اور ان کی تلواروں سے خون ٹپک رہا تھا۔ ہراول دستہ دشمن کے قلب میں اس طرح گھس گیا تھا جیسے کسی کے پیٹ میں خنجر گھونپ دیا گیا ہو۔ عین اسی لمحہ بنی تمیم کے سرداروں وکیع اور حریم نے تکبیریں بلند کیں۔ پھر کیا تھا، اسلامی لشکر میں 4 سو فلک شگاف تکبیریں بلند ہوئیں۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے آسمان پھٹ جائے گا یا زمین اپنی جگہ سے ہل جائے گی۔ یکبارگی ہی اسلامی لشکر نے سنبھل کر اس شدت سے حملہ کیا کہ دشمن پسپا ہوا اور بھاگ کر نہر عبور کرنے کے بعد وہ ایک بلند ٹیلے پر چڑھ گئے۔ قتیبہ بن مسلم کی ولولہ انگیز للکار پر بنی تمیم کے سردار وکیع اور حریم اپنے بہادروں کے ساتھ نہر کو عبور کر کے دشمن پر پل پڑے اور ان کی دیکھا دیکھی پورا لشکر اس طرف جھپٹا۔ دشمن حملے کی تاب نہ لاتے ہوئے بے دم ہو گئے۔ بخارا کا بادشاہ بھاگ گیا اور بخارا شہر پر اسلام کا پرچم لہرانے لگا۔ بازغیس کا حکمران نیزک، جس نے کبھی بنی تمیم کے مسلمانوں کو قید کر لیا تھا، قتیبہ کا رفیق اور حامی تھا۔ مسلمانوں کی لگاتار فتوحات سے اس پر رعب چھا گیا تھا اور وہ قتیبہ کی طرف سے خوفزدہ رہنے لگا۔ پھر خبر نہیں اس کے ذہن میں کیا فطور آیا کہ قتیبہ سے اجازت لے کر تخارستان چلا گیا۔ وہاں اس نے بلخ، مرو، روز، تالقان، فاریاب، جوزجان وغیرہ کے رئیسوں سے ساز باز کر کے بغاوت کا علم بلند کر دیا اور مسلمان حاکم کو تخارستان سے نکال دیا۔ قتیبہ کو جب اس بغاوت کی خبر ہوئی تو اس نے 12,000 کا ایک لشکر اپنے بھائی عبد الرحمن کو دے کر بروکان کی طرف بھیجا اور خود زبردست تیاری کر کے اس بغاوت کو فروغ کرنے کے لیے نکلا۔ پہلے وہ تالقان میں آیا اور ایک خونریز مارکے کے بعد تالقان کو فتح کر لیا۔ تالقان سے نکل کر اس نے فاریاب کی طرف پیش قدمی کی۔ وہاں کے حاکم نے سر اطاعت خم کر لیا۔ قتیبہ اس سے آگے بڑھا اور جوزجان پر حملہ کیا۔ وہاں کا حاکم بھاگ نکلا اور رعایا نے اطاعت قبول کر لی۔ پھر بلخ پہنچا، یہاں بھی حالات درست کیے اور ایک رات قیام کرنے کے بعد وہ نیزک کی تلاش میں نکلا اور ڈھونڈتے ہوئے قلم کی پہاڑیوں میں جا پہنچا۔ پہاڑوں کا یہ سلسلہ نہایت پرپیچ اور دشوار گزار تھا اور انہی پہاڑیوں میں نیزک چھپا ہوا تھا۔ پہاڑیوں کے پاس قتیبہ اپنے بھائی عبد الرحمن سے آ کر ملا، جو پہلے ہی سے نیزک کے تعاقب میں تھا۔ قتیبہ کے آنے کی خبر سنتے ہی نیزک نے گھاٹی کے دہانے پر اپنا محافظ دستہ متعین کیا اور پہاڑی کی پشت پر ہی ایک بھاری جمعیت چھوڑ کر خود وہ بلغان کی طرف بھاگ گیا۔ قتیبہ کو پہاڑوں کے اندر قلعہ تک پہنچنے کی کوئی صورت نظر نہ آ رہی تھی۔ وہ عجیب شش و پنج میں جا پڑا ہوا تھا۔ اسی اثناء میں اتفاق سے ایک پہاڑی قتیبہ کے پاس آیا اور اس نے اس پوشیدہ راستے سے متعلق بتایا جو اس قلعے کی طرف جاتا تھا۔ مسلمانوں کا ایک دستہ اس پہاڑی کے ساتھ اندر گیا اور آفت ناگہانی کی طرح دشمن پر ٹوٹ پڑا۔ وہ اچانک اس ہولناک حملے کی تاب نہ لا سکے، زیادہ تر مارے گئے اور باقی بھاگ گئے۔ نیزک وادی فرغانہ کو عبور کر کے کرز کی گھاٹی میں ایک قلعے کے اندر محصور ہو گیا۔ قتیبہ بھی تعاقب کرتا ہوا وہاں پہنچ گیا۔ یہ گھاٹی مضبوط اور دشوار گزار تھی۔ قتیبہ نے محاصرہ کر لیا اور 2 ماہ تک وہیں پڑا رہا۔ اس دوران نیزک کے آدمی چیچک میں مبتلا ہو گئے اور ان کا سامان رسد بھی ختم ہو گیا۔ سردی کا موسم آ جانے کی وجہ سے قتیبہ بھی مصیبت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ آخر قتیبہ نے ایک اور فیصلہ کیا۔ اس نے نیزک کے ایک معتمد کو اس کے پاس بھیجا کہ وہ اسے کسی نہ کسی طرح ہیلے سے باہر لے آئے۔ وہ اسے عفو و خطا کے بہانے باہر لے آیا۔ قتیبہ نے نیزک اور اس کے ساتھیوں کو قید میں ڈال دیا اور حجاج بن یوسف سے رائے طلب کی کہ اسے اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے۔ نیزک کا جرم بڑا سخت تھا
اس نے مسلمانوں سے نقص عہد کر کے پورے تغارستان میں بغاوت کا علم کھڑا کر دیا تھا، اس لیے حجاج بن یوسف نے اسے قتل کا حکم صادر کر دیا۔ اب صرف حاکم شومان باقی رہ گیا تھا، جس کے تیور ابھی تک درست نہ ہوئے تھے اور وہ ابھی تک آمادہ بغاوت تھا۔ قتیبہ بن مسلم نے اپنا ایک خط دے کر 2 سفیر اس کے پاس بھجوائے تاکہ وہ اپنے باغیانہ انداز کو ختم کر کے راہ راست پر آ جائے۔ رات کی تاریکی میں جب برہنہ رات برف میں دبی ہوئی ہواؤں پر جھوم اٹھی تھی اور ٹھٹھرتی ہواؤں میں ریگزار اڑ اڑ کر دور دور تک جا رہے تھے، 2 سوار اس گپ اندھیرے میں دریائے زنیل کے کنارے اپنے گھوڑے سر پر دوڑاتے جا رہے تھے۔ وہ دونوں قتیبہ بن مسلم کے سفیر تھے اور حاکم شومان کے لیے پیغام لے کر جا رہے تھے۔ ان میں سے ایک خینس بن یوسف تھا اور دوسرے کا نام نوفل بن مرجان تھا۔ ان دونوں کا رخ شومان شہر کی طرف تھا۔ رات کی تاریکی، سرما کا بھیانک پن اور سرد ہواؤں کی پرواہ کیے بغیر وہ اپنی منزل کی طرف اڑے جا رہے تھے۔ ایک روز جب کہ سورج غروب ہونے والا تھا، خینس اور نوفل شومان شہر میں داخل ہو رہے تھے۔ جب وہ شہر کے بازار میں داخل ہوئے، اس بوڑھے بیکاری کے گلے میں وہی چوبی کشکول تھا اور ایک لمبے عصا کے سہارے جو کہ اس کے ہاتھ میں تھا، وہ چلتا ہوا انہی کی طرف آ رہا تھا۔ جب وہ خینس اور نوفل کے پاس آیا تو تھوڑی دیر تک وہ غور سے خینس کو دیکھتا رہا اور زیادہ قریب آتے ہوئے اس نے خینس کے کان میں کہا، معلوم ہوتا ہے اس شہر پر کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ خینس نے پریشانی سے پوچھا، کیا کہنا چاہتے ہو؟ بوڑھا بیکاری جس کا نام نوتس تھا مسکرا دیا، تم مجھے جانتے ہو؟ نہیں، ایک بار تم اپنے بڑے بھائی کے ساتھ خچروں پر بیٹھ کر اس شہر سے نکلے تھے جب تم اشناس سے انتقام لینے کے لیے آئے تھے۔ میں تمہیں اس روز سے جانتا ہوں، اور اگر میں غلطی پر نہیں اور میری یادداشت مجھے دھوکہ نہیں دے رہی تو تمہارا نام خینس بن یوسف ہے اور تمہارے بڑے بھائی کا نام حرب بن یوسف۔ کیا میری اطلاعات درست ہیں؟ خینس ابھی تک حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یقیناً درست ہیں۔ اب کی بار کس ارادے سے آئے ہو؟ تمہارے بڑے بھائی نے بھی میرے روبرو ایک بار تمہاری تعریف کی تھی۔ یقیناً تم ایسے جوان ہو جو اپنے مقصد میں ہار نہیں ماننا چاہتے، اور یہ جو تمہارے کندھے پر شاہین بیٹھا ہے یہ بھی بتا رہا ہے کہ اس پرندے کا مالک بھی یقیناً شاہین جیسا ہے۔ اگر تم پھر اس شہر میں کسی کو قتل کرنا چاہتے ہو تو یقیناً تم کامیاب ہوگے۔ خینس اسے شبہ کی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ نوتس مسکراتے ہوئے پھر بولا، میں تمہارا دشمن نہیں، دوست ہوں۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم نے اشناس اور اس کے چند ساتھیوں کو شہر سے باہر ایک خانہ بدوش ترک قبیلے میں بلا کر قتل کر دیا تھا، اور اس کے علاوہ تم اس روز شہر میں سوداگروں کے بھیس میں خچریں لے کر داخل ہوئے اور اپنے ساتھیوں کو آزاد کرا لیا تھا۔ خینس مسکرا دیا، تمہاری اطلاعات بہت وسیع ہیں، ہم تمہاری دوستی پر فخر کریں گے۔ نوتس نے پھر پوچھا، اب کس ارادے سے آئے ہو؟ میں قتیبہ بن مسلم کا سفیر بن کر آیا ہوں اور اپنے پاس حاکم شومان کے نام ایک خط بھی رکھتا ہوں۔ نوتس نے پریشانی سے کہا، شومان کا حکمران قتیبہ کا سخت مخالف ہے، ہو سکتا ہے وہ تم دونوں سے سختی سے پیش آئے، لہٰذا تم دونوں وہاں محتاط رہنا۔ چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں اور سنوں گا حاکم تمہارے ساتھ کیسی گفتگو کرتا ہے۔ اتنے میں 2 سپاہی ایک طرف سے آتے دکھائی دیے۔ نوتس فوراً پیچھے ہٹ گیا اور اپنا کشکول ہلاتے ہوئے اور عصا کے سہارے چلتا ہوا وہ ایک طرف ہٹ گیا اور مانگنے کی خاطر زور زور سے آوازیں لگانے لگا۔ سپاہی آگے نکل گئے۔ خینس اور نوفل حاکم شہر کے محل کی طرف بڑھنے لگے۔ نوتس بھی ان کے پیچھے لگ گیا۔ خینس اور نوفل نے حاکم کے محافظ دستے کے سالار کو اپنی آمد سے آگاہ کیا اور پھر اندر بلائے جانے کے انتظار میں وہیں کھڑے رہے۔
نوتس ذرا دور ہی ایک دیوار کی اوٹ میں کھڑا ہو کر ان کے واپس لوٹنے کا انتظار کرنے لگا۔ شام اب ڈھلتی جا رہی تھی، اندھیرا گہرا ہو گیا تھا اور خینس اور نوفل ابھی تک وہیں کھڑے ہوئے انتظار کر رہے تھے۔ آخر انہیں اندر بلا لیا گیا اور وہ دونوں بڑی دیر بعد شومان کے حکمران کے سامنے کھڑے تھے۔ خینس نے اپنی آبا کے اندر سے قتیبہ کا خط نکال کر دیا اور وہ اسے بڑی لاپرواہی سے پڑھنے لگا۔ قتیبہ کے خط کو ایک طرف پھینکتے ہوئے بادشاہ نے کہا، تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ تم نے ہمارے خلاف بغاوت کر رکھی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم ہم سے اپنے پچھلے گناہوں کی معافی مانگو اور آئندہ اطاعت کرنے کا وعدہ کرو۔ بادشاہ اپنی جگہ پر اچھلتے ہوئے گرجا، تم بکواس کرتے ہو، تمہیں بات کرنے کا سلیقہ نہیں، تم نے ہمارے ساتھ سفارت کی حدود سے باہر نکل کر گفتگو کی ہے۔ اس بار خینس نوفل سے بھی زیادہ تلخی کے ساتھ بولا، جو ہم سے بغاوت کرے ہم اس کے ساتھ اس سے بھی زیادہ سخت گفتگو کرتے ہیں۔ بادشاہ جھاگ چھوڑتے ہوئے بولا، ہم تم دونوں کی زبان کاٹ دیں گے۔ خینس اب کی بار اور زیادہ الجھ گیا، تم ہماری زبان کاٹ کر اپنی موت کو آواز دو گے۔ ہمارا لشکر تمہارے ملک پر اس طرح چڑھ دوڑے گا جس طرح افق پار سے سرخ اور خونی طوفان اٹھتا ہے۔ قسم ہے مجھے ہانپ کر دوڑنے والے گھوڑوں کی، اور قسم ہے مجھے صبح کے وقت حملہ کرنے والوں کی۔ تم اس طوفان سے بچ نہیں سکو گے اور تمہارے ملک میں خون کے چشمے بہ نکلیں گے۔ بادشاہ کا انداز وہی تھا، قبل اس کے کہ میں تم دونوں کا سر قلم کرنے کا حکم دے دوں، تم دونوں دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور اپنے سردار جسے تم قتیبہ بن مسلم کہتے ہو، کہو کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم تمہیں دھکے دے کر اس سرزمین سے نکال دیں گے۔ ہم تمہارے سامنے اس قدر فوج لا کھڑی کریں گے کہ تم لوگ اپنے وجود تک کو بھول جاؤ گے۔ خینس نے پھر جواب دیا، یہ شومان کے بادشاہ کا وہم ہے، ہمارے پیچھے اسلامی افواج کا ایک طویل سلسلہ ہے۔ ہماری صرف ایک پکار پر عرب، شام، عراق، ایران، مصر، شمالی افریقہ اور اسپین سے ہمارے عزیز اور بلند عزت بھائی ہماری مدد کے لیے سر پر کفن باندھ کر اٹھ کھڑے ہوں گے۔ یہ تمہاری غلط فہمی ہے بادشاہ۔ قتیبہ بن مسلم صرف اکیلا جرنیل نہیں ہے، اسلامی سلطنت کے ترکش میں ایسے سینکڑوں نہیں ہزاروں تیر ہیں جن کے زخم کاری اور مولک ہوتے ہیں۔ اگر تم نے بغاوت کو طول دیا تو یاد رکھو، شمالی افریقہ سے موسیٰ بن نصیر اٹھے گا، سندھ سے محمد بن قاسم لبیک کہے گا، اور اس وقت اسپین میں لڑتا ہوا ہمارا بربری شاہین طارق بن زیاد زخمی شیر کی طرح دھاڑے اٹھے گا۔ سن کافروں کے بادشاہ، یہ سارے جرنیل ایسے ہیں جن کے گھوڑوں، جن کی بہادری اور جن کی پاک بازی کی ہم قسم کھاتے ہیں۔ ان کی تلواریں خون آلود ہوتی ہیں اور ان کے گھوڑوں کے سموں سے شرارے اٹھتے ہیں۔ یاد رکھو اے مرتد بادشاہ، جب یہ سارے جرنیل تمہاری سرزمین میں جمع ہو جائیں گے تو قسم مجھے اس گھر کی جس کے گرد لوگ طواف کرتے ہیں، یہاں کی زمینیں فصلیں نہیں خون اگلیں گی۔ بادشاہ نے چلا کر کہا، میں تم دونوں کو حکم دیتا ہوں کہ نکل جاؤ یہاں سے۔ نوفل نے بے دریغ کہا، پہلے ہمارے سردار کے خط کا جواب دو، پھر ہم چلے جائیں گے۔ بادشاہ نے قتیبہ کا خط ہاتھ میں لیا اور پھاڑ پھاڑ کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور پھر وہی ٹکڑے خینس اور نوفل کے سامنے فضا میں اچھالتے ہوئے اس نے کہا، یہ لو۔ خینس بفر گیا، تم نے ہمارے سالار کا خط پھاڑ کر اپنی موت کے پروانے پر خود دستخط کر دیے ہیں۔ اب دنیا کا کوئی کونا تمہارے لیے محفوظ نہیں رہے گا، تم جہاں بھی جاؤ گے ہم موت بن کر تمہارا تعاقب کریں گے۔ بادشاہ اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا اور پھر پہریداروں کو حکم دیا، ان دونوں کی گردنیں اڑا دو۔ آن کی آن میں پہریدار بھوکے گدوں کی طرح خینس اور نوفل پر جھپٹ پڑے۔ ان دونوں نے بھی تلواریں کھینچ لی اور اپنے دفاع میں تلواریں چلانے لگے، لیکن پہریداروں کی تعداد کہیں زیادہ تھی، اور پھر وہ دو گروپوں کی صورت میں ان دونوں پر حملہ آور ہوئے تھے۔ دونوں تھوڑی دیر تک مقابلہ کرتے رہے،
مگر پہرے داروں کا دباؤ اور ان کی تعداد بڑھتی چلی گئی، اور پھر اسی لمحے خینس کو نوفل کی آہ سنائی دی۔ پہرے داروں نے اس کا سر کاٹ دیا تھا اور اس کی لاش فرش پر پڑی تڑپ رہی تھی۔ خینس کا ذہن بڑی تیزی اور سرعت سے کام کر رہا تھا۔ پہرے داروں سے لڑتے ہوئے وہ محسوس کر رہا تھا کہ اس کی موت اپنے جبڑے کھولے اس کے قریب تر ہوتی جا رہی ہے۔ اس نے وقت ضائع نہ کیا، ایک لمبی جست لگائی اور کمرے سے باہر آ گرا۔ برق کی سی تیزی سے وہ اٹھا اور تیر کی طرح بھاگنے لگا۔ رات کی تاریکی میں وہ بڑی تیزی سے بھاگ رہا تھا۔ پہرے دار بھی اس کے پیچھے بھاگے، مگر وہ ذرا پیچھے رہ گئے تھے۔ خینس جو ہی ایک موڑ مڑا، سامنے نوتس کھڑا تھا۔ خینس کو بھاگتے دیکھ کر وہ گھبراہٹ میں بولا، یقیناً تم جان بچا کر بھاگ رہے ہو۔ ہانپتے ہوئے خینس نے کہا، ہاں تم ٹھیک کہتے ہو۔ نوتس نے گھبراتے ہوئے کہا، تو پھر ادھر نہیں، ادھر آؤ۔ نوتس اسے پانی کی ایک بڑی نالی کے پاس لے گیا اور ہکلاتے ہوئے بولا، اس کے اندر لیٹ جاؤ۔ خینس کھڑا ہو کر اس نالی کا جائزہ لینے لگا۔ سردی چونکہ زوروں پر تھی اور پانی برف کی طرح ٹھنڈا تھا، لہذا خینس پش و پیش کر رہا تھا، مگر اسی لمحہ پہرے داروں کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ نوتس کی گمبھیر آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی، دیکھو پہرے دار ادھر ہی آ رہے ہیں، زندگی چاہتے ہو تو اس کے اندر لیٹ جاؤ اور سانس لینے کے لیے ناک باہر نکال رکھنا۔ خینس پھر فوراً جھکا اور پانی کے اندر لیٹتے ہوئے اس نے سانس لینے کی خاطر اپنا ناک تھوڑا سا پانی سے باہر نکال لیا۔ اس وقت نوتس زور زور سے مانگنے کی صدائیں لگانے لگا۔ شاہین ان کے اوپر ہی فضا میں اڑنے لگا تھا۔ پہرے دار جب نوتس کے پاس سے گزرنے لگے تو ان میں سے ایک نے پوچھا، بوڑھے نوتس، تم نے کسی کو ادھر سے بھاگتے ہوئے دیکھا ہے؟ نوتس نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا، جی ہاں۔ کدھر گیا ہے وہ؟ نوتس نے غلط طرف اشارہ کر دیا، ادھر گیا ہے۔ سارے سپاہی بھاگتے ہوئے آگے نکل گئے۔ اتنے میں خینس کا گھوڑا بھی بھاگتا ہوا ادھر آ گیا، جس موڑ کے پاس خینس چھپا ہوا تھا، اور وہاں آ کر گھوڑا دو ایک بار ہنہنایا، پھر اگلے پاؤں زور زور سے زمین پر مارنے لگا۔ پورا شہر یکدم روشن ہو گیا تھا۔ شہر کا ہر سپاہی خینس کو تلاش کر رہا تھا۔ شہر کی فصیل اس قدر چوڑی تھی کہ تیر انداز اور مسلح جوان گھوڑوں پر سوار دیوار کے اوپر گھوم کر پہرا دے رہے تھے۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے پورا شہر جاگ اٹھا ہو۔ خینس اس طرح برف جیسے ٹھنڈے پانی میں پڑا ٹھٹر رہا تھا۔ نوتس نے اس کے کان میں سرگوشی کی، تم نالی کے اندر ہی لیٹ کر آگے چلتے رہو، یہ نالی میرے گھر کی طرف جاتی ہے، جہاں میرا گھر آئے گا میں تمہیں پانی سے باہر نکال لوں گا۔ جو ہی خینس نالی کے اندر ہی اندر آگے بڑھنے لگا، نوتس نے پھر سرگوشی کی، ٹھہر جاؤ، ایک سپاہی آ رہا ہے، شاید وہ تمہاری تلاش کے لیے جگہ جگہ سپاہی متعین کر رہے ہیں۔ نوتس پیچھے ہٹ گیا اور خینس کے گھوڑے کی پیٹھ تھپتھپانے لگا۔ پہرے دار جس کے ہاتھ میں جلتی ہوئی مشل تھی، نوتس کے قریب آیا اور سختی سے پوچھا، بوڑھے نوتس، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ نوتس پیچھے ہٹ گیا اور اسی طرح گھوڑے کی پیٹھ تھپتھپا رہا تھا۔ خبر نہیں یہ کس کا گھوڑا میرے پاس آ کر کھڑا ہو گیا ہے، سوچ رہا ہوں اسے کسی کے پاس پہنچا آؤں۔ اب تم آ گئے ہو تو خود ہی اسے لے جاؤ، دیکھو کیسا عمدہ گھوڑا ہے، ایسی اچھی نسل میں نے زندگی بھر نہیں دیکھی۔ اگر تم کسی سوداگر کے ہاتھ اسے بیچنا بھی چاہو گے تو پوری عمر کے لیے روزگار کی طرف سے بے فکر ہو جاؤ گے۔ سپاہی نے سرگوشی کی، آہستہ بولو، کوئی سن لے گا۔ تم اگر کسی سے ذکر نہ کرو میں اسے گھر چھوڑ آؤں گا، پھر اسے بیچ کر رقم آدھی آدھی کر لیں گے، اس طرح تمہاری بھی بھیک مانگنے سے جان چھوٹ جائے گی۔ نوتس نے آہستہ سے کہا، جیسے تمہاری مرضی، تو پھر تم یہیں کھڑے رہو، میں گھوڑے کو اپنے گھر چھوڑاتا ہوں۔ اس دوراہے پر میری نگرانی کے لیے ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، تم سے اگر کوئی میرا پوچھے تو کہنا اس گلی میں کوئی کھٹکا ہوا تھا، لہٰذا وہ ادھر گیا ہے۔
نوتس نے گردن جھکا دی۔ جس طرح کہو گے میں اسی طرح کروں گا۔